مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے اپنے معاشرتی زندگی کا ایک نہایت اہم اور ضروری اور بڑا ہی قیمتی عنوان جو آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری آمدنی میں، ہماری رزق، ہماری زندگی میں برکت کیسے نازل ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے مال اور اولاد میں برکت کب نازل کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کا دروازہ کب کھولتے ہیں، یہی اصل موضوع ہے جو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ساری دنیا رزق کے معاملے میں بے انتہا پریشان ہے۔ آج آمدنی کی کمی نہیں ہے، آج کمی اصل میں جو ہے وہ برکت کی ہے۔ آج آدمی کے پاس آمدنی بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آمدنی ہماری کہاں صرف ہو جاتی ہے، اس کا کچھ حاصل ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس پیس ٹی وی کے ذریعے یہ نہایت اہم اور حساس موضوع آپ حضرات تک پہنچائیں تاکہ ہماری مشکلات حل ہوں۔ ہم آج روزی روٹی، مال اور اولاد، کاروبار، ملازمت اور نوکری کے معاملے میں جو پریشان ہیں، ہماری وہ پریشانیاں کیسے دور ہو جائیں، انہی اسباب کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اپنے رزق میں خیر و برکت حاصل کرنا، برکت اللہ رب العالمین سے طلب کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کی برکت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہم تمام حضرات نماز وتر جو پڑھا کرتے ہیں، اس نماز وتر کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی ایک جملہ آیا ہوا ہے جو برکت کا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ ناظرین، اس دعا پر ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے کئی چیزیں طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کر کے ان اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے جن کو آپ نے ہدایت دے رکھا ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ اپنے ان تمام بندوں میں مجھ کو بھی شامل کر دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی دعا وتولنی فی من تولیت، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وبارک لی فی ما اعطیت، اے اللہ آپ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، مال ہو، اولاد ہو، برکت عطا کر دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے یا سو کر کے جب تہجد کی نماز پڑھ کر کے ہم فراغت کے بعد آخری نماز جو رات کی وتر کی پڑھتے ہیں، اس وتر کی نماز میں ہمیں دعا جو سکھلائی گئی ہے اس میں برکت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وبارک لی فی ما اعطیت، اللہ مجھے آپ نے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح سے آپ حضرات نے غالباً سنا ہوگا، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام کا بیان کردہ نقل کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک طویل عرصے تک بیمار رکھا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا مِثْلَهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے جتنا ان کا ختم کرا دیا تھا
اس کا ڈبل میں نے ان کو دیا، جتنا ان کے پاس مال اور دولت تھی بیماری سے پہلے، شفا کے بعد اللہ نے اس کا دگنا دیا۔ یہ آپ حضرات نے سن لیا۔ اب آئے برکت۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی زندگی، اپنی آمدنی، اپنے کاروبار، اپنے علم، اپنی صحت میں، زندگی کے ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی برکت مانگنا اور اللہ سے برکت طلب کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ایوب کو جتنا ان کا خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل اور تگنا دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے غسل خانہ میں غسل کر رہے تھے، اپنا کپڑا اتار کر رکھ دیا، چادر رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غسل خانے میں جہاں نہا رہے تھے، اسی غسل خانے کے اندر سونے کے پرندے چھوٹے چھوٹے بھیج دیے۔ اب ایک پرندہ داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا پرندہ گھس گیا۔ ایوب علیہ السلام اب نہانا بھول گئے، نہانا ترک کر کے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کیا۔ ایک پرندے کو جو پکڑ لیتے تو اپنی چادر میں اس کو گرا دے کر کے باندھ دیتے تاکہ دوبارہ اڑ نہ سکے۔ اس کے بعد دوسرے پرندے کو پکڑتے، اب دوسرے پرندے کو بھی باندھ دیتے۔ اس طرح سے جتنے پرندے ان کو ملتے گئے، ہر پرندے کو پکڑ کر کے چادر میں باندھ دیتے ہیں تاکہ باہر نہ جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، اللہ رب العالمین نے پکارا، اے ایوب ذرا بتاؤ، ہم نے ہر قسم کے مال و دولت سے تم کو نوازا، پھر تمہیں صحت عطا کیا، بیماری میں جتنا مال خرچ ہوا تھا صحت میں نے اس کا دگنا اور تگنا تمہیں دے دیا۔ اتنا مال دے دینے کے بعد تو غسل کر رہا تھا، سونے کے پرندے میں نے بھیج دیا، تو للچا کر کے اتنی دولت ہونے کے باوجود سارے پرندوں کو پکڑ کر کے لپیٹ کر کے چادر میں باندھ رہا ہے۔ کیا اتنا کچھ دے دینے کے بعد دولت سے اور مال دھن سے ابھی تک بے نیاز نہیں ہوا؟ تو آسودہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے کہا، الہ العالمین، دولت سے ہمیشہ ہم بے نیاز تھے، لیکن تیری رحمت اور برکت سے کبھی بے نیاز نہیں تھے۔ تو نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن نہانے کی حالت میں جب غسل کر رہا تھا، سونے کے پرندے اگر ہمیں دے رہا ہے تو اللہ یہ تیری رحمت و برکت ہے، ہم اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرنی چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں دوسری چیز اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، برکت کے معنی سمجھ لینا چاہیے کہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ برکت کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کی دو قسمیں ہیں، برکت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی قسمیں اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتے ہیں اور برکت کے اسباب آپ نے اپنا رکھا ہے، تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو اور بڑھا دے، اور زیادہ دے دے آپ کو۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین کی برکت ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ اس کی دو قسمیں ہم بیان کر رہے تھے، لیکن تھوڑے سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم یہی اپنی بات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم آپ سے خطاب کر رہے تھے کہ برکت کی دو قسمیں ہیں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، آمدنی میں جو برکت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، آپ برکت کے اسباب اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے مقدار اور تعداد میں اس سے زیادہ آپ کو اور دے دے۔ ہم تمام حضرات نماز وتر جو پڑھا کرتے ہیں، اس نماز وتر کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی ایک جملہ آیا ہوا ہے جو برکت کا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت
وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ ناظرین اس دعا پر ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے کئی چیزیں طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کر کے ان اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے جن کو آپ نے ہدایت دے رکھا ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ اپنے ان تمام بندوں میں مجھ کو بھی شامل کر دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی دعا وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ آپ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، مال ہو اولاد ہو، برکت عطا کر دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے یا سو کر کے جب تہجد کی نماز پڑھ کر کے ہم فراغت کے بعد آخری نماز جو رات کی وتر کی پڑھتے ہیں، اس وتر کی نماز میں ہمیں دعا جو سکھلائی گئی ہے اس میں برکت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ مجھے آپ نے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح سے آپ حضرات نے غالباً سنا ہوگا، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام کا بیان کردہ نقل کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک طویل عرصے تک بیمار رکھا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا مِثْلَهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے جتنا ان کا ختم کرا دیا تھا اس کا ڈبل میں نے ان کو دیا، جتنا ان کے پاس مال و دولت تھی بیماری سے پہلے، شفا کے بعد اللہ نے اس کا دگنا دیا۔ یہ آپ حضرات نے سن لیا۔ اب آئے برکت۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی زندگی، اپنی آمدنی، اپنے کاروبار، اپنے علم، اپنی صحت میں، زندگی کے ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی برکت مانگنا اور اللہ سے برکت طلب کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ایوب کو جتنا ان کا خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل اور تگنا دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے غسل خانہ میں غسل کر رہے تھے، اپنا کپڑا اتار کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غسل خانے میں جہاں نہا رہے تھے اسی غسل خانے کے اندر سونے کے پرندے چھوٹے چھوٹے بھیج دیے۔ اب ایک پرندہ داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا پرندہ گھس گیا۔ ایوب علیہ السلام اب نہانا بھول گئے، نہانا ترک کر کے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کیا۔ اس طرح سے جتنے پرندے ان کو ملتے گئے ہر پرندے کو پکڑ کر کے چادر میں باندھ دیتے ہیں تاکہ باہر نہ جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، اللہ رب العالمین نے پکارا، اے ایوب ذرا بتاؤ، ہم نے ہر قسم کے مال و دولت سے تم کو نوازا، پھر تمہیں صحت عطا کیا، بیماری میں جتنا مال خرچ ہوا تھا صحت میں نے اس کا دگنا اور تگنا تمہیں دے دیا۔ اتنا مال دے دینے کے بعد تو غسل کر رہا تھا، سونے کے پرندے میں نے بھیج دیا، تو للچا کر کے اتنی دولت ہونے کے باوجود سارے پرندوں کو پکڑ کر کے لپیٹ کر کے چادر میں باندھ رہا ہے۔ کیا اتنا کچھ دے دینے کے بعد دولت سے اور مال دھن سے ابھی تک بے نیاز نہیں ہوا؟ تو آسودہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے کہا الہ العالمین، دولت سے ہمیشہ ہم بے نیاز تھے لیکن تیری رحمت اور برکت سے کبھی بے نیاز نہیں تھے۔ جیسے ابھی آپ نے قصہ سنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، پھر ان کو سونے کے پرندے بھی بھیج کر کے دے دیا۔ یہ پہلی قسم ہے مال اور اولاد اور آمدنی میں برکت کا۔ اللہ نے آپ کو ایک دکان دی ہے، 2 دکان دے دے۔ اللہ نے آپ کو لکھ پتی بنایا ہے، کروڑ پتی بنا دے۔ کروڑ پتی ہیں اللہ تعالیٰ، ارب پتی آپ کو بنا دے۔ یعنی جو چیز ہے اس کی مقدار اللہ تعالیٰ بڑھا دے، یہ برکت ہے۔ یا برکت کے اسباب آپ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت اس طرح سے دیتے ہیں کہ چیز تو اتنی ہی رہتی ہے، مقدار وہی رہتی ہے
لیکن اس کے اندر ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ بہت سارے کام آپ کے نکل جائیں اور وہ چیز اندر اندر بڑھتی رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تقریباً 3 دن گزر گئے تھے، ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا. ہم تقریباً 70 سے زیادہ مسجد کے اندر رہنے والے طالب علم اصحاب صفہ تھے. 3 دن گزر گیا تھا، ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترا تھا. ہم لوگ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے ہمارے کھانے کا انتظام کر دے. کہتے ہیں 3 دن کے بعد ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. ایک پیالہ دودھ کا تھا، بس ایک پیالہ دودھ آیا. نبی علیہ السلام کو کسی نے ہدیہ دیا تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ امت کے ساتھ رحم کرنے والے تھے. آپ اپنے سے پینے کے بجائے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ 70 کے قریب جو صحابہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو. تو میں سمجھا شاید میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے پینے کی اجازت دے گئے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے مسجد کے اندر اصحاب صفہ 70 کے قریب ہیں سب کو لے جا کر کے پلا دو. ایک ہی پیالہ دودھ ہے ناظرین، صرف ایک پیالہ، اور 70 آدمیوں نے پی لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اصحاب صفہ پی کر کے فارغ ہو گئے تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اب تم پی لو. کہتے میں نے پیا، اس لیے میں نے پیا اور پینے کے بعد پیالہ اللہ کے رسول کو پکڑا دیا. یا رسول اللہ آپ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا ابا ہریرہ اشرب، دوبارہ پھر تم پیو. کہتے ہیں پیالہ لیا اور دوبارہ پھر میں نے دودھ پیا. پھر میں نے اللہ کے رسول کو پکڑایا. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم بہت بھوکے ہو، تیسری مرتبہ پھر پیو. کہتے تیسری مرتبہ پھر میں نے دودھ پیا جتنا پی سکتا تھا. اب چوتھی مرتبہ جب اللہ کے رسول کو لوٹایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اور تم پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اب ایک قطرے دودھ کی بھی جگہ ہمارے پیٹ میں نہیں باقی رہ گئی. پھر نبی علیہ السلام اس کو پیا اور اپنے گھر لے کے گئے. ناظرین دیکھیں یہ برکت کی دوسری قسم ہے اور یہ برکت سب کو سمجھ میں نہیں آتی. جس کو اللہ تعالیٰ یہ برکت دیتے اس کو سمجھ میں آتی. ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ اصحاب صفہ نے دودھ پی لیا اور دودھ ختم نہیں ہوا. یہ برکت کی دوسری قسم ہے. اور ایسی برکتیں بہت زیادہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہوئی ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا 3 آدمی کا کھانا تھا، نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، 3 آدمی کا کھانا تھا. اس کھانے میں اللہ نے ایسی برکت عطا کیا کہ خندق کے موقع پر اسی 3 آدمی کے کھانے میں جو تھوڑی سی روٹی تھی اللہ نے برکت دیا تو 1400 لوگوں نے کھانا کھا لیا. 3 آدمی کا کھانا ہو اور 1400 آدمی سیراب ہو کر کے کھا لیں، وہ بھی بھوکے صحابہ جنہوں نے کافی دیر سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اللہ نے ایسی برکت دیا کہ 3 آدمی کا کھانا 1400 کھائے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1400 صحابہ کرام کھا کر کے گئے تو ہمارے کھانے میں کوئی کمی واقع ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے ہم ناظرین کے سامنے تقریباً 14 اسباب بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ ان 14 اسباب کو یاد رکھیں اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں. آج مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت کے لیے ہم نے بہت سارے غلط طریقے اختیار کر رکھے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تعویذ باندھتا ہے برکت کے لیے، کوئی گھر میں پتہ نہیں کیا کیا لٹکا دیتا ہے برکت کے لیے، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. اور برکت کے اصل اسباب جو ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو کنارہ کشی کر لیتا ہے اور ان اسباب کو اپنانے کے بجائے غیر شرعی اسباب اپناتے ہیں. ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اسباب اللہ نے مقرر کی ہیں رزق میں خیر و برکت کے، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں
انہی اسباب کے اپنانے سے برکت آئے گی۔ اگر ان اسباب کو چھوڑ کر کے کوئی اور سبب آپ اپنے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت کے لیے اختیار کریں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ برکت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی زحمت میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے ہم ایک دعا آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور تمام ناظرین اس دعا کو پڑھتے ہوں گے، لیکن خیال کبھی نہیں کیا ہوگا کہ لینے والا، دینے والا، برکت اور رحمت سے نوازنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جب 5 وقتہ فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ کر کے فرض ادا کر کے جب فارغ ہوتے ہو تو دعا مانگا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ آپ جس چیز سے ہمیں نواز دیں، کوئی دنیا کا، زمین اور آسمان کا کوئی ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی دعا ہم سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ آپ مجھے جس خیر و برکت اور رحمت سے نواز دیں کوئی اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور ولا معطی لما منعت، میرے اللہ، میرے رب، جس چیز سے آپ مجھے محروم کر دے ساری دنیا مل کر کے ہمیں عطا نہیں کر سکتی۔ یہ دعا برابر پڑھتے ہیں، لیکن اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ آپ مجھے برکتوں سے نوازیں، رحمتوں سے نوازیں، آپ جو ہمیں دے دیں گے دنیا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا، اور اگر آپ جس سے محروم کر دیں گے وہ کوئی ہمیں اس سے نواز نہیں سکتا۔ یہی وہ آیت کا مفہوم ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت و برکت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم پھر یہی اپنا عنوان لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئندہ آنے تک کے لیے رخصت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى